हमारे मौजा डिंगा में गवर्नमेंट की जो सड़क का रकबा है, गवर्नमेंट का जो सड़क का रकबा है, उससे तजावुज़ ऑपरेशन के दौरान तजावुज़ किया गया है। इसमें लोगों की प्रॉपर्टीज़ गिराई गई हैं, उसमें खसरा जात की वंड है। लेकिन अगर जो कोलियाँ रोड और थाना रोड का खसरा कहते हैं, उसमें थाना रोड का खसरा अगर पूरा किया जाए तो जो दूसरी ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, उसको मिला के तो ये गवर्नमेंट सड़क की शक्ल में मुतजाविज़ हो जाती है। यानी लोगों के चलते हुए करोड़ों के कारोबार जो हैं वो ठप हो गए हैं, लोगों के चूल्हे ठंडे हुए हैं। पूरे का पूरा शहर की जो कारोबारी सरगर्मी है, यहाँ पे जो बिज़नेस एक्टिविटी थी वो 50% से भी नीचे चली गई है। पूरे हमारे शहर का इमेज ये हो गया कि यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है। और जो हमारे 100 से ज़ायद देहात डिंगा से अटैच थे, कारोबारी सरगर्मियाँ शॉपिंग के लिए आते थे लोग, वो खारियाँ और मंडी और आगे पीछे मूव कर गए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इंसाफ होना चाहिए, जितना गवर्नमेंट का रकबा है वो पूरा करें, अपनी मलकियत पूरी करें। अपनी मलकियत से ज़ायद अगर आप सड़क की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं और आपकी मलकियत नहीं है तो आप एक्वायर कर लें। हमारे डिंगा शहर की 1 लाख प्लस आबादी है। इस हिसाब से जो हुकूमत पाकिस्तान का अडाप्ट यानी इख्तियार करदा उसूल है, उस हिसाब से यहाँ 100 एकड़ ओपन स्पेस होनी चाहिए। तो 25-30 हज़ार नौजवान जो हैं लड़के, उनके पास खेलने के लिए कोई एक भी प्रॉपर जगह नहीं। जो सड़कों और गलियों का हाल है और जो हमारा सीवरेज का नाकाम तरीन हमारे शहर का निज़ाम है, पानी की निकासी किसी साइड पे नहीं होती। हालांकि हमारे शहर के बीचों बीच हमारे शहर का सेम नाला गुजरता है, उसके बावजूद निकासी नहीं होती। यहाँ पे 2 कनाल का सिर्फ फातिमा जना पार्क है। शहर में ट्रैफिक का इशू है तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग एरियाज़ नहीं है, यहाँ पे बस स्टैंड्स नहीं हैं। हमारी जो सब्ज़ी मंडी है वो शहर के बीचों बीच है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान पब्लिक टीवी के साथ मैं हूं सैफुल्लाह। नाज़रीन डिंगा में मौजूद हूँ। डिंगा के जो हालात हैं वो दिन ब दिन जो है वो बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। डिंगा में दावेदार तो बड़े हैं इसके हालात को बेहतर करने के, और अपनी अपनी सियासत चमकाने वाले बहुत लोग हैं जो कि हम डिंगा के मालिक हैं और हम डिंगा को संवार रहे हैं, लेकिन डिंगा के हालात जो है वो अभी तक बेहतर कोई भी नहीं कर सका। अभी मेरे साथ जो डिंगा की शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारीफ के मुहताज नहीं है, डिंगा की जानी पहचानी शख्सियत हैं। अवामी उहदा भी नहीं है पास, इंतज़ामी उहदा भी नहीं है, उसके बावजूद डिंगा का दर्द रखते हैं, डिंगा के अवाम का दर्द रखते हैं और डिंगा के मसाइल के हल करिए रात दिन कोशिश हैं। मेरी मुराद हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं, डिंगा के मसाइल पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने कुछ दिन पहले एक तहरीक का आगाज़ किया जो कि डिंगा को हक दो तहरीक है, वो कहाँ तक पहुँची है, उसके मुतालबात क्या हैं और मुतालबात पूरे होने में अभी कितनी पेशरफ्त आई है? जी, हमने 2-3 महीने पहले डिंगा को हक दो तहरीक का आगाज़ किया है। और ये एक जो है वो पब्लिक मूवमेंट है, मैस मूवमेंट है। और इसका मकसद ये है कि हमारे शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो हर शहरी को दरपेश हैं और जिनका हमारी अगली आने वाली नस्लों से भी ताल्लुक़ है, उनको हम एड्रेस करें, उनके हवाले से हम आगाही दें, लोगों को शऊर दें और उनको हल करने के लिए की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा शहर जो है वो 1 लाख प्लस आबादी है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो इसके हवाले से एक आप कह लें कि एक रेशो ख़ुद अडॉप्ट की हुई है 1991 के डेवलपमेंट प्लान में, डिंगा के डेवलपमेंट प्लान में, कि 1000 की आबादी के लिए 1 एकड़ की ओपन स्पेस होनी चाहिए। ओपन स्पेस का मतलब होता है पार्क हो, ग्राउंड हो, ग्रीन एरिया हो। लेकिन इस वक्त हमारे डिंगा शहर की 1 लाख प्लस आबादी है। इस हिसाब से जो हुकूमत पाकिस्तान का अडाप्ट यानी इख्तियार करदा उसूल है, उस हिसाब से यहाँ 100 एकड़ ओपन स्पेस होनी चाहिए, जो कि 1 एकड़ भी नहीं है। और यहाँ पे 2 कनाल का सिर्फ फातिमा जना पार्क है, उससे ज़्यादा हमारे पास कोई ग्रीन एरिया नहीं। इसी तरह के जो हमारे मसाइल हैं, हमारे शहर में ट्रैफिक का इशू है तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग एरियाज़ नहीं है, यहाँ पे बस स्टैंड्स नहीं हैं। हमारी जो सब्ज़ी मंडी है वो शहर के बीचों बीच है। इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं। इसी तरीके से ग्राउंड्स का इशू है। हमारी जो है वो 25-30 हज़ार नौजवान जो हैं लड़के, उनके पास खेलने के लिए कोई एक भी प्रॉपर जगह नहीं है। इसी तरह हमारे शहर में जो सड़कों और गलियों का हाल है और जो हमारा सीवरेज का नाकाम तरीन हमारे शहर का निज़ाम है, पानी की निकासी किसी साइड पे नहीं होती। हालांकि
ہمارے شہر کے بیچوں بیچ ہمارے شہر کا سیم نالا گزرتا ہے، اس کے باوجود نکاسی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کا پلنتھ لیول نہیں ہے، بغیر کسی بھی قسم کے لیول کے یہاں پہ ہر قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شہر کسی بھی قسم کی پلاننگ کے بغیر، ٹاؤن پلاننگ کے بنیادی اصولوں کے بغیر بے ہنگم طریقے سے پھیلتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ساری بیسک جو ایشوز ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں شہر کے، ان کو ہم نے ایڈریس کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہماری آپ کہہ لیں کہ ایک قدم آگے کیا بڑھا ہے، کامیابی کیا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہماری تحریک کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اس کو ہم نے بالکل اوپن رکھا ہے کہ اگرچہ جماعت اسلامی نے اس کو لانچ کیا ہے، لیکن یہ اوپن ایک فورم ہے، پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی پلیٹ فارم سے وابستہ جو افراد ہیں وہ اپنی شناخت قائم رکھتے ہوئے بھی ڈنگا کو حق دو تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈنگا کے عوام نوجوان تو آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، لیکن ان مطالبات کو انتظامیہ نے کہاں تک سیریس لیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلی سٹیج ہماری اویئرنیس کی ہی تھی، لوگوں کو اویئر کرنا، آگاہی دینا کہ یہ ہمارے اصل مسائل ہیں۔ جیسے یہ نا کہ لوگ میں اگر اپنی گلی بنوا لیتا ہوں کسی اپنے نمائندے سے یا کہیں سے فنڈ لے کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ترقیاتی کام ہوا ہے، لیکن ہم یہ اپنے شہریوں کو یہ شعور دے رہے ہیں، یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے شہر کا ایک لیول ہو، اس لیول کے مطابق ہر قسم کی ڈیولپمنٹ ہو، کوئی گلی ہو، نالی ہو، کوئی چاہے پرائیویٹ کوئی کنسٹرکشن ہو، وہ اس لیول سے نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو۔ جیسے یہ ہم اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ ایک لیول ہوتا ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو ہم پہلی کامیابی تو ہماری یہ ہے کہ ہم یہ چیز لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے میں، ان تک پہنچانے میں اور ان کو آگاہی دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس پہ کئی سٹیپ ہم آگے بڑھے ہیں کہ ہم نے پورے شہر کے ہر طرح کی یعنی ہر بیک گراؤنڈ کے حامل لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، مسلک اور ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے ہم نے شہر کے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے یہ ہم نے سارا معاملہ رکھا اور تقریباً سارے لوگوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس پہ جو ہے وہ اپنے دستخطی مہم ہم نے چلائی ان مطالبات کے حق میں، اس پہ لوگوں نے سائن کیے، اور اس کے بعد ہم نے جو ہماری میونسپل کمیٹی ہے، جو ہماری بلدیہ ہے، بلدیہ کے لیول تک ہم نے جو سی او بلدیہ ہیں ان سے ملاقات کی، ان کو ہم نے تحریری طور پہ چیزیں پہنچائیں۔ لوگوں کے ہمارے شہر کے 35 محلے ہیں، تو ہر محلے کی نمائندگی کے ساتھ ہم نے سگنیچر کروا کے تو ان تک یہ پہنچائی ہے، اور اس سے آگے ہم جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور اسی طرح اپنی پوری انتظامیہ ہر محکمے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سب سے بڑا مسئلہ پچھلے چند مہینوں سے جو ڈنگا میں چل رہا ہے ناجائز تجاوزات کے حوالے سے، جو متاثرین ہیں ڈنگا کے ان کے ساتھ آپ سی او صاحب کے پاس گئے تھے، آگے بھی گئے ہیں، اس میں کہاں تک پیش رفت آئی ہے؟ کچھ متاثرین رسی ہوئی ہے ابھی تک یا نہیں ہوئی؟ جی، اس وقت جو ہمارے ڈنگا شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ہارٹ ایشو ہے، وہ تجاوزات آپریشن کا ہے۔ تجاوزات آپریشن جو اتنے مہینوں کی ورکنگ کے بعد ہم اب جس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ہماری کچھ دوستوں کی ایک ورکنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور جو تھانہ روڈ اور کولیاں روڈ کے جو متاثرین ہیں وہ ہم سب لوگ آن بورڈ ہیں۔ تو ہم لوگ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تجاوزات آپریشن جو ہے، یہ خود اس آپریشن کے نام پہ تجاوز ہوا ہے۔ یعنی ہمارے موزہ ڈنگا میں گورنمنٹ کی جو سڑک کا رقبہ ہے، گورنمنٹ کا جو سڑک کا رقبہ ہے، اس سے تجاوز آپریشن کے دوران تجاوز کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ بجاڑ والا سے شروع ہو کے کولیاں کا رقبہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے، جو ملک پورہ محلے کا گلا ہے، یہاں تک یہ سارا موزہ ڈنگا کا رقبہ ہے۔ اس رقبے میں یہ جو روڈ ہے جسے خوشاب روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس روڈ کا جو رقبہ ہے گورنمنٹ کے نام، وہ رقبہ جو ہے وہ آلریڈی تقریباً کم و بیش جو ہے وہ پورا تھا، موقع پہ سڑک اس پہ موجود تھی۔ لیکن یہ جو تجاوز آپریشن کیا گیا تو اس میں لوگوں کی پراپرٹیز گرائی گئی ہیں، اس میں خسرہ جات کی ونڈ ہے، لیکن اگر جو کولیاں روڈ اور تھانہ روڈ کا خسرہ کہتے ہیں، اس میں تھانہ روڈ کا خسرہ اگر پورا کیا جائے تو جو دوسری آلریڈی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اس کو ملا کے تو یہ گورنمنٹ سڑک کی شکل میں متجاوز ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اس جو پیمائش ہے 88 فٹ کہہ رہے ہیں، اس پیمائش کو پورا کیا جائے تھانہ روڈ پہ اور کولیاں روڈ پہ، تو پھر گورنمنٹ کے پاس جو موجود رقبہ ہے، جو گورنمنٹ کے نام ملکیت ہے، اس سے تجاوز ہو جائے گا۔ تو جو لوگوں نے جہاں پہ تجاوز کیا ہے اس کو ضرور گورنمنٹ کو واپس لینا چاہیے۔ ہم نے ایک جگہ پہ بھی نہیں
نہیں کہا, ہم چیف سیکرٹری صاحب تک گئے, کسی جگہ پہ بھی ہم نے یہ نہیں کہا جی لوگ جہاں پہ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جہاں پہ تعمیرات کر لی ہیں تو ان کو اس کو گنجائش دی جائے یا ریگولرائز کیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, جتنا گورنمنٹ کا رقبہ ہے وہ پورا کریں, اپنی ملکیت پوری کریں. اپنی ملکیت سے زائد اگر آپ سڑک کی چوڑائی بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ ایکوائر کر لیں. یہی اصول چلتا ہے, موٹر وے بنتی ہے, سب کچھ بنتا ہے, آپ ایکوائر کر لیں. ایکوائر بھی نہ کریں, آپ کا رقبہ بھی نہ ہو تو یہ زیادتی ہوگی. اپنے رقبے سے زیادہ جو پراپرٹیز کو گرایا گیا, جو کہ پبلک کا نقصان کیا گیا, متاثرین کا نقصان کیا گیا, اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو فرنٹ پہ تو ہماری سول انتظامیہ ہی ہے. یعنی یہاں پہ کمشنر صاحب کی زیر نگرانی وہ فزیکلی یہاں پہ موجود تھے جب آپریشن ہوا. یہاں پہ جو ہے وہ قیدیوں کی گاڑیاں اور پورے ضلع کی پولیس لا کے پورے شہر کو بلاک کر کے جو 12 فروری 2025 کو آپریشن کیا گیا. تو فرنٹ پہ تو ظاہر ہے کہ سول انتظامیہ, اس کے پیچھے کون ہے وہ ظاہر ہے ہمارے پاس اس کی کوئی یقینی معلومات نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر جو انتظامیہ آپریشن کر رہی ہے, اچھا یا برا جو بھی ہوگا کریڈٹ اسی کو جائے گا. ڈنگا کی انتظامیہ کو تجاوزات کے حوالے سے یا ویسے ڈنگا کے مسائل کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ یہی پیغام ہے پورے شہر کی طرف سے, متاثرین کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے, ہم سارے ڈنگا کے شہریوں کی طرف سے, کہ ہم کسی بھی فورم پہ اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ لوگ ناجائز گورنمنٹ کی زمین پہ ملکیت پہ بیٹھے رہیں, بلکہ گورنمنٹ کی جو ملکیت ہے موضع ڈنگا میں سڑک کا جو رقبہ ہے وہ اب پورا کریں اور اس سے تجاوز نہ کریں. تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. جو لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. لوگوں کے چلتے ہوئے کروڑوں کے کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو گئے ہیں, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے ہیں. پورے کا پورا شہر کی جو کاروباری سرگرمی ہے, یہاں پہ جو بزنس ایکٹیویٹی تھی وہ 50% سے بھی نیچے چلی گئی ہے. پورے ہمارے شہر کا امیج یہ ہو گیا کہ یہاں پہ تو کچھ بچا نہیں ہے. اور جو ہمارے 100 سے زائد دیہات ڈنگا سے اٹیچ تھے, کاروباری سرگرمیاں شاپنگ کے لیے آتے تھے لوگ, وہ کھاریاں اور منڈی اور آگے پیچھے موو کر گئے ہیں. ہمارے شہر کا آپ کہہ لیں کہ بہت سارے پہلوؤں سے نقصان ہو چکا ہے. تو ہم اب بھی انتظامیہ سے, جو حکومت ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ملکیت پوری کریں, ملکیت سے زائد نہ لیں. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جناب لوگوں نے اتنے عرصے سے لیا ہوا تھا اور بارہا یہ جو ہے وہ لوگوں کو کہا گیا پیچھے ہٹ جائیں, چھوڑ دیں, تو تلوار سر پہ لٹک رہی تھی. اگر آپ آج جو ہے ایک زبردستی کام زیادتی کر کے لوگوں پہ اپنی ملکیت سے زائد ان سے لے لیں گے تو یہ آپ کے سر پہ بھی تلوار لٹکتی رہے گی, یہ کبھی بھی آپ کے اوپر واپس پلٹ سکتا ہے.